अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनें। तो कैसी हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरत के साथ होंगे। अच्छा, कल ना मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था भाई, उसके बाद तो कमेंट सेक्शन में कोई जंग सी छिड़ गई, कोई क्या बोल रहा था, कोई क्या बोल रहा था। तो आज के व्लॉग में मैं आपके सारे सवालात के जवाब दूंगी, ठीक है? तो वो आप लोगों ने गौर से सुनने हैं कि मैं कह क्या रही हूँ, और अपने समझने उस बात को कि मैं समझाना क्या चाहती हूँ। तो आज के व्लॉग में आप लोगों ने सारी रूटीन देखनी है कि मैं सारा दिन क्या करती हूँ। सुबह उठते ज़मील को स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करती हूँ, बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। आप जिनको काम देखने वो मेरे काम देखे, और जिसने व्लॉग सुनना है तो वो सुनते हुए रहे साथ में। अच्छा, उसमें मैं बता रही थी मैं हस्बैंड का जा रही हूँ रिश्ता पक्का करने, ठीक है? उस व्लॉग में मैंने काफ़ी ज़्यादा बातें कही थी, वो मैं दोबारा से यहाँ पे दोहराऊंगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं कहूँगी कि इतनी, मैं कहती हूँ, प्यार करने वाली मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो कि ना मुझे इतने बड़े बड़े मैसेज करके ना मुझे समझा रही थी, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मुझे पता कल वाले व्लॉग में चला कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं कहती हूँ बुरे लोग भी हैं जो कि ना बड़ी अजीब सी कमेंट्स करके पता नहीं क्या क्या कहे जा रही थी। और यकीन करिए, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि उन्होंने मेरा व्लॉग भी कंप्लीट नहीं देखा होगा। मैं कह क्या रही हूँ वो उन्होंने सुना ही नहीं, बस उन्होंने कहा, बस ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि मैंने ना अपने हाथ से उठा के अपने मियाँ जी की शादी करवा दी, या मैं कोई पागल औरत हूँ, क्योंकि काफ़ियों ने कहा कि तुम पागल हो, ये वो। आपने देखा, आपने बल्कि सुना होगा कि मैं उसमें कह रही थी मैं अपने हस्बैंड को आजमा रही हूँ, ठीक है? अच्छा, बात सुने मेरी, ठीक है? आप लोगों ने जज्बाती नहीं होना। मैं एक समझदार औरत हूँ, माशाल्लाह से मेरी 3 बेटियां हैं, ठीक है? कोई ऐसे ही मैं 10 साल अपने हस्बैंड के साथ गुजार के नहीं आई। आप लोग एक व्लॉग से ना पूरी ज़िंदगी का अंदाज़ा लगा देते हो। उसमें आप लोगों ने सुना, मैंने ये भी कहा कि मेरे हस्बैंड की मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिल है। इसका मतलब, दिल का मतलब मेरा कहने का था कि उनकी जो है मेरे साथ मोहब्बत है, लेकिन मुझसे ज़्यादा वो अपनी बेटियों के साथ मोहब्बत करते हैं। इट मीन्स के उसे जो है, उसे मतलब मेरे हस्बैंड को कि जो है एक बेटे की नीड नहीं है, ना ही उन्होंने मुझे कभी कहा है कि मुझे बेटा चाहिए। मेरा कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, देखिए कुछ हस्बैंड होते हैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं अपनी वाइफ के साथ, उनको हर वक्त अपने प्यार का एहसास दिलाना, या देखिए आपने कुछ बना दिया तो वो तारीफ़ें करते रहते हैं, चाहे आपने अच्छा बनाया हो या बुरा बनाया हो। कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेस लेस होते हैं, वो कोई भी चीज़ एक्सप्रेस नहीं करते। जैसा कि मेरे हस्बैंड, अगर मैंने अच्छा खाना बनाया हो ना, वो सारा खाना खा लेते हैं, तो मुझे पता लग जाता है कि उन्हें ना मेरा खाना अच्छा लगा है। और कभी कभार ऐसा होता है जब मैंने खाना अच्छा नहीं बनाया हुआ होता उनकी नज़र में, तो वो थोड़ा सा खाते हैं, लेकिन वो ये भी मुझे नहीं कहते कि आपने खाना बुरा बनाया है, ठीक है? समझ रहे हैं आप? तो मेरा कहने का मकसद ये था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे बेटा ही चाहिए या मुझे दूसरी शादी करनी है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नहीं कहा। लेकिन द फैक्ट इज़, मैं कहती हूँ मैं उनको आजमा रही हूँ, उनसे मुंह से मैं ये कहलवाना चाहती हूँ। और मैंने ये भी देखे व्लॉग में बता रही हूँ, आप लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मैंने बताया था कि जो है मेरे हस्बैंड इस बात को सीरियस नहीं ले रहे। सीरियस इस बात का कि जब मैं अपनी खाला के घर गई हुई थी, मैंने उनको कहा हुआ था मुझे ना लड़कियां दिखा दो। अच्छा, इसका भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लड़कियां क्यों और किस लिए मैं कह रही थी, और इसका क्या जो है माजरा है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? तो मैं ये कहलवाना था, मेरे हस्बैंड ना मुझे कहें कि मैं उनसे ये अल्फाज बुलवाना चाहती हूँ कि मुझे ना बेटा हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजार लूँगा, ठीक है? क्योंकि मेरा, आप लोगों को पता है, 4 C-सेक्शन हो चुके हैं, मेरा एक ना 5 लास्ट होगा। लेकिन यकीन करें, मुझ में वो एक ना इंसान में होती है सकत बच्चे पैदा करने की, तो मुझ में वो अब नहीं रही, मुझे ऐसा फील होता है। और कभी कभी जब डिप्रेशन में चली जाती हूँ, मेरा इस तरफ जाता है कि शायद मेरे हस्बैंड दूसरी शादी करें, तो बस उनको एक एहसास दिलवाने के लिए। और मैंने आप लोगों के साथ एक उस व्लॉग में मैं कह रही हूँ कि मैं वादा करती हूँ अगर वो एग्री करते हैं तो मैं उनकी शादी करवा लूँगी। और वाकई ये मैं आज भी कहती हूँ, अगर मेरे हस्बैंड को ये होता है कि ना मैंने दूसरी शादी करनी है, या बेटे की वजह से, या खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से, तो मैं उनके साथ एग्री कर ही लूँगी। लेकिन अपने साथ उस बंदी को नहीं रहूँगी, जो भी होगी वो अपने जो है मुँह खुश रहे, मेरे हस्बैंड भी। क्योंकि अगर एक मर्द एक औरत से अलहदगी चाहता है, उसे ना दूसरी औरत की नीड होती है ना, तो आप कितना भी मर खुर लें, आप कब्र तक चले जाए ना, आप उस
مرد کے پیچھے اگر جا رہی ہیں نا تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں، اس کے ساتھ آپ دوسرے کا بھی ویسٹ کر رہی ہیں۔ تو اگر آپ کا مرد اس طرح کا ہے نا تو آپ کی زندگی تو آلریڈی خراب ہو چکی ہے بہن، تو بچانے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ کافی ایسی میری بہنی کر رہی ہے، یہ تباہ کر رہی ہو، یہ کری ہو، وہ کری ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ ہی میرے ہسبینڈ، نہ ہی میں نے اس ولاگ میں کہا ہے کہ میرے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ میری شادی کرواؤ۔ میں نے اس میں بتایا تھا کہ میرے ہسبینڈ یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں مذاق کر رہی ہوں، لیکن میں تب تک یہ کروں گی۔ اور ان کو لڑکیاں بھی میں نے کل دکھائی تھی، اب وہ آگے چل کے نا میں آپ کو سارا ولاگ میں نے بنایا ہوا ہے وہ دکھاؤں گی۔ میں نے ان کی ویڈیو بھی بنائی تھی، لیکن پتہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں اپلوڈ کر پاؤں گی، لیکن خیر۔ تو یہ آئی ہوپ کہ جو کچھ باتیں تھی آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں بھیجے میں آ گئی ہوگی۔ تو ہم ایسے مرد کو جتنا بھی قید کر لینا، ہم اپنی قید میں نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ باہر کیا کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، اور اس کے دماغ میں یا اس کے دل میں کیا کر رہا ہے۔ اگر ایک عورت اس کے دل میں نہیں ہے تو آپ کبھی بھی جگہ نہیں بنا سکتے، تو اس کے پیچھے بھاگنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اور اچھا، یہ جو میں بات کر رہی ہوں، اب آپ نے یہ باتیں بھی ساری اٹھا کے میرے ہسبینڈ کے پیچھے نہیں لگا دینی۔ اس بیچارے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اور الحمدللہ وہ بہت زیادہ اپنے بیٹیوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ یہ جو بھی کر رہی ہوں میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے ہسبینڈ نا تھوڑا ایکسپریس کریں بھائی کہ مجھے نا آپ کے بغیر نہیں جینا ہے، آپ مجھے جو ہے، آپ نے جو بھی مجھے اولادیں دی ہیں میں اس پہ اللہ کا شکر کرتا ہوں، میں ساری زندگی آپ کا ساتھ دوں گا۔ بس کچھ یہ الفاظ ہیں وہ جو ہے نا اپنے منہ سے پھوٹ نہیں رہا، تو بس مجھے نا وہ سننے، اگر نہیں تو مجھے نا یہ اندازہ تو ہو ہی گیا مطلب ہو گیا ہوگا، یا تو میں کر لوں گی کہ نا ان کے دل میں کیا ہے، مسئلہ یہ، ورنہ ادروائز چلو جی میں ہم کروا لیں گے اپنے میاں جی کی شادی مل کے۔ تو اس بات کی آپ لوگ فکر نہ کریں کہ میں اس میں کوئی ولاگ بناؤں گی کیا، کیونکہ میں بھی کافی زیادہ ایسی بہنیں آ جائیں کہ ستارہ یاسین کی طرح ولاگ بنا رہی ہے، یہ وہ، کافی انہوں نے مجھے میسج کیا تھا، کومنٹس کی تھی، تو آج میں بھی یہ وعدہ کرتی ہوں تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، بس نا ولاگ نہیں بناؤں گی، تو فکر کر لیں۔ لیکن مجھے دعائیں دے اللہ پاک جو ہے اپنے محبوب کے صدقے، جن کے پاس بیٹیاں ہیں اللہ پاک ان کو بیٹوں سے نوازے، جن کے پاس بیٹیاں ان کو اللہ پاک میری جیسی پیاری، جو میری پریاں ہیں نا، میری بیٹیوں جیسی بیٹیاں نصیب کرے، اللہ آمین۔ اور الحمدللہ ہم بہت زیادہ خوش ہیں۔ بس میرا مقصد یہ ہے کہ نا اللہ پاک میری بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے، بس ان کو میں پڑھاؤں لکھاؤں اور ان کا فیوچر اچھا بنے۔ میرے ذہن سے آپ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہو کہ بس میں نا، مجھ میں اتنی بھی سکت نہیں کہ میں الفاظ یہاں پہ نا جو ہے ولاگ میں دہراؤں، میں نہیں چاہتی بالکل بھی۔ تو بس آئی ہوپ کہ آپ کو نا میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ آ گیا ہوگا، تو آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی، آپ کی بہن پاگل نہیں ہے۔ اگر کرواؤں گی نا تو وہ بھی سارا کچھ دیکھ کے، اگر نہیں کرواؤں گی تو ایسے تو نہیں کرواؤں گی نا اپنے ہسبینڈ کو زبردستی اٹھا کے، تو اس کی شادی میں نے نہیں کروانی۔ اگر ایک بندہ کر رہا ہے زبردستی، اگر وہ چاہتا ہے تو میں نہیں روک سکتی۔ تو اب دنیا کی کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو یہ کام کرنے سے نہیں روک سکتی، تو اس لیے تو کیا کہتے ہیں، بس جو بھی کہتے ہیں اب میں نہیں کہوں گی، میں نے توبہ کی۔ آپ لوگ اتنا میرے پیچھے پڑ گئے، اور جو میری پیاری پیاری بہنیں جو نا مجھے دعائیں دے رہی تھی، ان کا بہت بہت شکریہ، تہہ دل کے ساتھ شکریہ۔ اور پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی اب ان باتوں کے پیچھے نا، مجھے نا آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بات شیئر کرنی تھی، لیکن میں بالکل بھول گئی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بس یہاں پہ میں نے کچھ صفائی کر رہی تھی، اور جو ہے بچے بھی یہاں پہ سو گئے تھے، اور یہ جب میں صفائی کر رہی تھی نا، یہ تھا رات کا ٹائم، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ لائٹ بھی نہیں تھی، اور صبح زمل کو اسکول دوبارہ سے جانا تھا، اور اس ٹینشن میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے یہ ہوتا ہے۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ نا رات کو سونے سے پہلے میں تھوڑی صفائی وغیرہ کرتی ہوں، اس کے بعد نا میں جا کے سوتی ہوں، تو نا کافی زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے، اور صبح میری آنکھ بالکل بھی نہیں کھلتی۔ تو خیر، اب نا زمل جب اسکول جاتی ہے نا، میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میں نا سو جاؤں۔ اور آپ لوگ مجھے بتائیں رمضان میں نا کس کس کی اچھی جو ہے تیاری چل رہی ہے، کیا آپ لوگوں نے تیاری کی ہے؟ آپ کہنے پہ نا میں نے سوچا ہے کہ نا اس بار نا میں رمضان میں یا تو عید کے لیے نا ان اسٹچ کپڑے لوں گی، اور وہ نا خود اسٹچ کرواؤں گی، وہ ڈیزائن آپ لوگوں کے ساتھ نا شیئر کروں گی، تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ ان اسٹچ کپڑے کس طرح سے ہم نے اسٹائل کرنے ہیں، کس طرح سے ویئر کرنے ہیں، اور کس طرح سے لینے ہیں۔ آپ مجھے پتہ ہے آپ لوگ بہت زیادہ ہوشیار ہو، بڑی نا میری چالاک بندیاں ہو، لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہوگا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کہ کافی زیادہ میری بہنیں نا مجھ سے ناراض ہو گئی کہ ہم نا
سے ڈریس ڈیزائننگ کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ جو ہے میں بتاتی ہی نہیں ہے اور کافی زیادہ جو ہے اچھا یہاں پہ میں کلیئر کر دوں میں جو بھی کپڑے وغیرہ پہنتی ہوں نا وہ زیادہ تر اسٹچ ہوتے ہیں نا اسٹچ بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اسٹچ کی نا آج کل اتنی بڑی مہنگی سلائی ہوتی ہے کہ بندہ ایک ہی شرٹ بس اسٹچ ہی لے لے تو اچھا ہے تو نا میرا بھی وہی والا سین ہوتا ہے میں نے کہا اتنی بڑی نا اس کو کون منہ دے کے ایک انسٹچ کپڑا لے پھر جو ہے درزی کے پاس جائے یا درزیانی کے پاس جائے اور وہ سلوائے اور اتنی بڑی بڑے جو ہے نا وہ مہنگی یہ سلائی لے لیتے ہیں تو مجھے نا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا پھر میں اسٹچ ہی لے لیتی ہوں لیکن اس دفعہ میں سوچ رہی ہوں میں خود ڈیزائننگ کروں گی انسٹچ کپڑے لوں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈیٹیل ویڈیو شیئر کروں گی ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ پتہ نہیں کیوں دکھا رہی تھی ہاں دکھا رہی تھی یہ بچوں کے لیے سن بلاک بہت بہت زبردست قسم کا یہ بالکل آلموسٹ فنش ہونے والی یہ میری تیسری بوتل ہے اور انشاءاللہ میں پھر سے منگاؤں گی یہ ہیئر اسپیشلسٹ کی اور یہاں پہ میں ڈریسنگ ٹیبل کو یقین آپ لوگ نہیں کریں گے لیکن رات کے 2 بجے نا میں اس کو صاف کر رہی تھی پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا صرف ایک پرفیوم پہنے میں تھوڑی مٹی دیکھ لی تھی تو میرا یہ تھا کہ مجھے نیند تو ویسے بھی نہیں آ رہی اس سے اچھا نہیں میں تھوڑی کلیننگ کر دوں تو بیٹھے بیٹھے آپ کی بہن نے یہاں پہ نے اتنی محنت کے ساتھ یہ ساری صاف صفائی کر لی تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاؤں میں یاد اللہ حافظ